أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورہ نساء کی آیت نمبر 94 آپ حضرات کے ساتھ تلاوت کی ہے. اس آیت کا عنوان بہت ہی عمدہ ہے. عنوان یہ ہے کہ جو شخص اپنا اسلام ظاہر کرے تو اسے یوں نہ کہا جائے کہ تو مومن نہیں ہے. قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ. اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو تو تحقیق کر لیا کرو. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. جو شخص تمہارے سامنے اطاعت ظاہر کرے اسے یوں نہ کہو کہ تو مومن نہیں. تبتغون عرض الحیات الدنیا. تم دنیا والی زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو. فعند اللہ مغانم کثیرہ. سو اللہ کے پاس غنیمت کے بہت مال ہیں. کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم. اس سے پہلے تم ایسے ہی تھے سو اللہ نے تم پر احسان فرمایا. فتبینوا. سو تم خوب تحقیق کر لیا کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. بے شک اللہ ان کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ جا رہے تھے. ان سے کسی ایسے شخص کی ملاقات ہو گئی جو اپنا مال لیے ہوئے جا رہا تھا. اس نے کہا السلام علیکم. تو ان لوگوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کا مال لے لیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. دوسری بخاری شریف وغیرہ کے اندر دوسرا واقعہ بھی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ بنی سلیم کا ایک شخص اپنی بکریاں چراتے ہوئے چند صحابہ پر گزرا. اس نے انہیں سلام کیا تو یہ صحابہ آپس میں کہنے لگے کہ اس نے ہمیں جان بچانے کے لیے سلام کیا ہے. یعنی وہ مسلمان نہیں ہے. ہمیں دیکھ کر ڈر گیا کہ یہ قتل کریں گے اس لیے اس نے سلام کر لیا ہے تاکہ وہ بھی مجھے مسلمان سمجھ کر کے چھوڑ دے. ان حضرات نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی بکریاں لے لی. بکریاں لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. اس پر یہ آیت بالا نازل ہوئی. اس آیت میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ جو شخص فرما برداری ظاہر کرے مثلا سلام کرے یا اسلام کا کلمہ پڑھ لے یا کسی طرح بھی کسی بھی ادا سے کسی بھی طرح سے اپنے آپ کا مسلمان ہونا ظاہر کر دے تو فرمایا کہ تم اسے یوں نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہیں اور اسے قتل نہ کر ڈالو. اور ان حضرات نے چونکہ دونوں واقعے کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس کے پاس سامان تھا مال تھا تو مال لے لیا. دوسرے واقعے میں بکریاں تھیں تو وہ انہوں نے لے لی. تو اللہ نے فرمایا تبتغون عرض الحیات الدنیا. تم نے تو اس کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ دنیاوی زندگی کا سامان حاصل کیا. فعند اللہ مغانم کثیرہ.
اللہ کے پاس تو بہت زیادہ اور اس سے بھی بہتر مال ہے جو غنیمت کے طور پر تمہارے لیے موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ایک تو دنیاوی مال سے رغبت ہٹوائی، اور دوسرا فرمایا کہ فتبینوا، کسی بھی مسلمان کو، کسی بھی شخص کو جو اپنا اسلام ظاہر کرے، تمہیں اس کا قتل کرنے سے پہلے یا اس کا مال لینے سے پہلے تمہیں تحقیق کرنا چاہیے، اور تحقیق کے بعد ہی کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے گمان کے مطابق یہ سمجھ لیا کہ اس نے سلام کیا ہے تو اپنا اسلام ظاہر کر کے اپنا مال، اپنی جان بچانا چاہتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کسی مسلمان کو حق نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے گمان کر لے اور گمان کے مطابق وہ فیصلہ کر کے کسی مسلمان کا مال لے لے یا اس کی جان لے لے۔ اور اللہ نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کہ آج تم سلام کرنے والے کو یہ کہتے ہو کہ مومن نہیں۔ تم اپنا زمانہ یاد کرو کہ تم بھی کبھی ایسے ہی تھے، تمہارا اسلام کا ظاہری دعویٰ کرنا ہی جانوں کی حفاظت تھا، اور آج جب اللہ نے تمہیں اسلام کی معرفت، تمہیں اسلام سے پہچان کرا دی، تمہیں مسلمان ہونے سے پہچان کرا دی، تمہیں اسلام کے ذریعے سے غلبہ دے دیا، تو یہ تو اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ اور اللہ کے احسان کے بدلے میں اگر کوئی مسلمان یا کوئی شخص تم سے یہ کہتا ہے، سلام کرتا ہے یا اپنے اسلام کو ظاہر کرتا ہے، تو تم یہ سوچ سمجھ کر کے کہ اس نے اپنے جان یا مال بچانے کی خاطر ہمیں سلام کیا ہے اور ہمیں اپنا ایمان ظاہر کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی شخص بھی سلام کر لے یا اسلام کا کلمہ پڑھ لے یا مسلمان ہونے کے لیے ظاہری قول فعل عمل سے کوئی چیز ظاہر کر، تو پھر کسی مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اسے کافر کہے یا کافروں جیسا معاملہ اس کے ساتھ کرے۔ اس نے اپنا اسلام، اپنا مسلمان ہونا ظاہر کر دیا، اب اس کی ایمان کا مسئلہ ہے۔ ایمان کیا ہے؟ تصدیق قلبی کا نام، دل کی تصدیق کا نام۔ اب وہ دل کی تصدیق کا معاملہ اگر وہ سچا ہے تو بھی اللہ کے ساتھ ہے، اگر وہ جھوٹا ہے تو بھی اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر وہ سچا ہے تو اس کے اعمال کا بدلہ اللہ کے ہاں جنت ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہے اور نفاق سے کام لے رہا ہے، اپنا کفر چھپا رہا ہے، ایمان کو ظاہر کر رہا ہے، تو کافروں سے بدتر حال اس کا ہے۔ پھر اللہ کے ہاں اس کی پکڑ، اس کا عذاب کافروں سے زیادہ سخت ہے۔ ہمیں مومن کو، ایمان والے کو، اسلام والے کو مسلمان کے ظاہری کلمات کا مکلف بنایا گیا کہ کسی نے آپ کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ وہ مسلمان، تو اب آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے اور کافروں جیسا سلوک نہیں کر سکتے۔ اور اسلام کے حق کے معاملے میں کہ اگر کوئی آدمی مسلمان اور اسلام کے ہوتے ہوئے اگر اس نے کسی کو قتل کیا تو اسلام کے حق کی خاطر اس کے اوپر قصاص جاری ہوگا، اس کو مسلمان ہونے کے باوجود قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ ایسا آدمی جو شادی شدہ ہے اور وہ زنا کر لیتا ہے، ازرو شریعت اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اسے سنسار کر کے مار دو، قتل کر دو۔ تو ازرو شریعت ایسے آدمی کے لیے یہی حکم ہے، شریعت میں اس کو مار دیا جائے گا، وہ الگ حکم ہے۔ کسی کو اس لیے مار دینا بحیثیت مسلمان ہونے کے کہ اس نے اپنے آپ کو مسلمان کسی وجہ سے ظاہر کیا ہے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے 2 مرتبہ فتبینوا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ تحقیق کرو۔ جب تم سفر میں ہو
بھی تحقیق کرو، جب تم حضر میں ہو، مسافر نہیں ہو، تب بھی تحقیق کرو۔ بلا تحقیق، محض گمان، اپنی سوچ کے مطابق فیصلہ کر کے کسی مسلمان کی، جب خصوصاً کسی مسلمان کی جان اور اس کے مال کا معاملہ ہو تو اس کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں مبعوث کیا گیا ہوں اس بات کے لیے کہ میں لوگوں سے اس بات کی تصدیق کراؤں، جنگ کرتا رہوں لوگوں کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ کلمہ طیبہ کا اعلان کریں، لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دیں اور میرے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دے دیں، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ تو جب وہ یہ کام کرنے لگیں گے تو ان کا جان، ان کی مال میری طرح محفوظ ہو جائے گا۔ تو مسلمان کا جان و مال اس کے ایمان کی وجہ سے محفوظ ہے۔ تو گمان کے مطابق انسان کسی کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ دین اسلام یہ سلامتی کا مذہب ہے، یہ انصاف کا مذہب ہے، دیانتداری کا مذہب ہے، یہ ظلم کا اور جبر کا، کسی کو مطعون کر کے اس کے اوپر ظلم کرنے کا، طعنہ دے کر کے اس کو کسی چیز کا زبردستی مجرم بنا کر کے اپنے ذاتی ہتھ کنڈے نکالنے والا مذہب نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اس معاملے میں انسان کو بہت خیال کرنا چاہیے۔ اس آیت کے تحت ایک اور بات بھی ہے کہ احتیاط میں بے احتیاطی نہ کی جائے۔ ایک آدمی اپنا ایمان ظاہر، اسلام ظاہر کرتا ہے اور ساتھ ساتھ کیا کرتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے اور کفری عقائد کا اعلان کرتا ہے۔ مثلا کفری عقائد کیا ہے؟ ختم نبوت کا منکر ہے، ختم نبوت کے انکار کرتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم موجود ہے اور کہتا ہے کہ یہ قرآن کریم تحریف شدہ ہے، یا اسی طریقے سے اسلامی جو سزائیں ہیں، قصاص ہے، حد ہے، جو شریعت نے سزائیں اللہ نے متعین کی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے متعین کی ہیں، اور ان کا انکار کرتا ہے اور حدیث کا انکار کرتا ہے، یا یہ کہتا ہے کہ حدیث موجود ہے مگر حدیث سے کسی چیز کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، حدیث کی حجیت کا منکر ہے۔ ایسا آدمی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کفری عقائد کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ تو ایسے آدمی کو جس کا کفر ظاہر ہے تو احتیاط کے طور پر اس کو کافر نہ کہنا یہ ظلم ہے۔ ایسے آدمی کو جب وہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں مسلمان ہوں اور ساتھ ساتھ اس کے کفری عقائد بھی ظاہر ہو رہے ہوں تو ایسے آدمی کو کافر ہی کہا جائے گا، ایسے آدمی کو کافر ہی کہا جائے گا، کیونکہ وہ برملا اپنے کفری عقائد کا اعلان کرتا ہے، اس کا پرچار کرتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے۔ تو یہ احتیاط نہیں ہے کہ اس کے مسلمان نہ کہو، کہ جو لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یار کسی کلمہ گو کو، کسی مسلمان کو کافر نہیں کہنا چاہیے، اہل قبلہ جو قبلہ والا ہو اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ بھائی جو آدمی اپنے کفری عقائد ظاہر کرے اس کو کافر نہ کہیں گے تو کیا مسلمان کہیں گے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار کسی کافر کو کافر نہ کہو، ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے، تو پھر تو کسی مسلمان کو بھی مسلمان نہیں کہنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ کافر ہو جائے۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے یا ایھا الذین کفروا، اللہ قرآن میں فرما رہے قل یا ایھا الکافرون، اللہ کافر کہہ رہے ہیں کافروں کو، اور ہمیں بعض دانشور مسلمان یہ سمجھاتے ہیں کہ بھئی کسی کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، تو پھر مسلمان کے بارے میں بھی یہ ڈر ہونا چاہیے کہ اس کو مسلمان نہیں کہنا چاہیے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ بھائی جو کافر ہے اسے کافر کہا جائے گا اور جو مسلمان ہے اسے مسلمان کہا جائے گا، اور کسی کے مسلمان ہونے کے لیے یہ عقیدہ ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ عقیدے
عقیدے کی بنیاد پر انسان کافر اور مسلمان ہوتا ہے، ورنہ کافر کے چہرے پر بھی کافر نہیں لکھا ہوا اور مسلمان کے چہرے کے پیشانے پر بھی مسلمان نہیں لکھا ہوا۔ انسان عقیدے کی بنیاد پر اللہ کو ایک ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، تمام نبیوں کو برحق ماننا، تمام کتابوں کو برحق ماننا، آخرت پر یقین رکھنا، بعث بعد الموت اٹھانے کے یقین رکھنا اور تقدیر پر یقین رکھنا، یہی تو ایمان ہے، یہی تو عقیدہ ہے، یہی تو عقیدہ۔ یہ جو اس کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کا اقرار کرتا ہے وہ مسلمان ہے۔ تو ان چیزوں میں ہمیں تھوڑے احتیاط سے کام لینا چاہیے، ایسی بے احتیاطی بھی نہ ہو کہ احتیاط کے نظر میں ہم بہت ساری بے احتیاطیاں کریں گے۔ احتیاط یہ ہے کہ کسی کافر کو مسلمان، کسی کافر کو کافر نہ کہو، یہ احتیاط نہیں ہے، یہ احتیاط ہے کہ کافر کو کافر کہا جائے، مسلمان کو مسلمان کہا جائے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ کسی آدمی کو کسی گناہ میں ملوث ہونے کی وجہ سے ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ ایک آدمی نے زنا کیا، کسی نے قتل کیا، کسی نے اور بڑا گناہ کیا، کسی نے کوئی اور جرم کیا، تو کسی جرم کی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس آدمی کی اس گناہ کی وجہ سے یہ کافر ہو گیا، یہ نہیں کہا جائے گا۔ کسی بھی اسلام کا دعوے دار مسلمان گناہ کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا، گناہ کی وجہ سے، گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے وہ اللہ کے ہاں مجرم کہلاتا ہے، مجرم کہلاتا ہے۔ تو اس کی جرم کی سزا یا تو دنیا میں ہوگی، یا اس کی معافی کے استغفار کے ذریعے سے معاف ہوگی، یا اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی، یا شریعت کے اندر اس کی کوئی سزا ہوگی۔ یہی چیزیں قتل کرنے والے کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، زنا کرنے والے کو سنسار کیا جائے گا، کوڑے لگائے جائیں گے، شراب پینے والے کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو اس طریقے سے شریعت میں سزائیں ہیں۔ کسی اور نے کوئی اور گناہ کیا تو اس گناہ کی وجہ سے کسی مسلمان کے اوپر یہ دعویٰ اور یہ فتویٰ نہیں لگایا جائے گا کہ یہ آدمی اس گناہ کی وجہ سے کافر ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تین چیزیں ایمان کے تقاضوں میں سے ہیں۔ ایک یہ کہ جو شخص کلمہ اسلام پڑھ لے اس کی طرف سے زبان اور ہاتھ روک لیا جائے۔ زبان اور ہاتھ یعنی کہ اس کو قتل کرنے سے روک لیا جائے اپنے ہاتھوں کو، اور اپنی زبانوں کو اس کے کافر کہنے سے روک لیا جائے۔ اور دوسری بات میں کسی گناہ کی وجہ سے اسے کافر نہ کہو، یعنی کسی عمل کی وجہ سے اسے اسلام سے خارج نہ کرو۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب سے اللہ نے مجھے بھیجا ہے یہاں تک کہ اس امت کے آخری لوگ دجال سے قتال کریں گے، یعنی حکم جہاد کو کسی ظالم کا ظلم اور کسی عادل کا عدل نہیں روک سکتا۔ یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا جب سے میں مبعوث ہوا ہوں اس وقت سے لے کے قیامت تک جہاد جاری رہے گا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ شکلیں تبدیل کرتے ہیں، مقامات تبدیل کرتے ہیں۔ افغانستان سے جہاد کو اٹھا کر کے اللہ نے فلسطین میں ڈال دیا ہے، اور ملک شام میں ہے، ملک شام اور فلسطین میں جہاد ہے۔ جس طرح افغانستان میں امریکہ کے خلاف جہاد تھا، اور آج جو ہے وہ یہود اسرائیل کے خلاف جہاد ہے، اور یہ صحیح جہاد ہے۔ اللہ کے رسول کا صحیح فرمان ہے الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، قیامت تک جہاد جاری رہے گا۔ مسلمانوں کو یہ فریضہ بھی سمجھنا چاہیے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ ورعاہ نے اپنے ابھی بیان میں جو بیرون ملک عربی کے اندر بیان کیا اس کے اندر اس بات کو واضح کر کے فرمایا کہ اس امت کے اس وقت کے علماء کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو پر اس بات کو واضح کریں کہ جہاد اسلام کا ایک بہت بڑا فریضہ ہے، اور اس فریضے کے لیے مسلمان کو تیار ہونا چاہیے، دل سے، دماغ سے، اپنے ہر جذبات سے جہاد کے لیے مسلمان کو تیار ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کے لیے ایک اسلام کو غالب کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان باتوں کی سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔